بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ چلیں جی، آج کا ولاگ کرتے ہیں سٹارٹ۔ یہ صبح مارننگ کا ٹائم ہے، بچوں کو میں نے ناشتہ وغیرہ دے دیا، بچوں کا اب لنچ ریڈی کر رہی ہوں۔ آج اسکول لنچ کے لیے بچوں کے لیے میں بنا رہی ہوں بریڈ کے اوپر نا، یہ میں نے کل شوارمے بنائے تھے بچوں کے لیے، تو وہ چکن جو لیفٹ اوور بچ گیا تھا تو اس کو نا میں نے اس طرح شرٹ کر کے، تو وہ میں اس کے اندر یوز کروں گی سینڈوچز کے اندر۔ اچھا، میں بچوں کو نا ڈیلی سیم لنچ باکس نہیں دیتی، کیونکہ وہ بچے نا پھر بور ہو جاتے ہیں، تو کبھی ان کو فرائز، کبھی نوڈلز، کبھی سینڈوچز یا کبھی شوارما، اس طرح نا میں چینج کر کے ان کو دیتی ہوں۔ تو بس اس طرح سمپلی بریڈ کے اوپر مایونیز لگا کے، تو اس کے اوپر میں یہ چکن رکھ کے اوپر، اس کے اوپر کیچپ، اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر چیز کا سلائس بھی رکھ سکتے ہیں۔ سلائس ختم ہوئے تھے، اس لیے میں نے سمپل اس کے اوپر کیچپ، مایونیز اور چکن رکھ کے، تو اس کے سینڈوچز اس کو بس ہلکا سا نا گرل کر لینا ہے، تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں۔ اچھا، مایونیز پہلے لگا کے اس کو گرل کر لینا، بہت اچھا فلیور آتا ہے، تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ بس سمپلی اس طرح ہلکا سا آئل لگا کے، تو اس کو دونوں سائڈ سے نا میں اچھی طرح گولڈن براؤن اس کو کر لوں گی، تو اچھے طریقے سے یہ اندر تک کوک ہو جائیں گے۔ تو بچوں کو بس اس طرح ہی میں چینج کر کے لنچ وغیرہ دیتی رہتی ہوں۔ تو ادھر دیکھیں، دونوں سائڈ سے نا اس کا گولڈن براؤن کلر ہو گیا، بہت اچھا اس کا نا یہ اچھی طریقے سے گرل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو چکن تھا نا، وہ میں نے پہلے ہی فریج سے نکال کے اس کو مائکرو ویو میں گرم کر لیا تھا، کیونکہ ہم نے بس صرف بائٹ سے اس کو کلر دینا ہے، اگر چکن اندر سے ٹھنڈا پھر اچھا نہیں لگتا۔ تو بس ادھر بچوں کے لنچ باکس ریڈی کر لوں گی۔ آج بچوں کو میں فروٹ میں ایپل دے رہی ہوں، کبھی بنانا، گریپس، جو بھی ان کو پسند ہوتا ہے وہ میں ڈیلی چینج کرتی رہتی ہوں، ورائٹی ان کی میں چینج کرتی رہتی ہوں۔ تو بس آج ان کو میں یہ سینڈوچز، فروٹ اور ساتھ کوکومو دوں گی۔ اچھا، ان کی نا ویسے بھی بریک ان کی شارٹ ٹائم کی ہوتی ہے، ویسے بھی ہاف ڈے ہوتا ہے اسکول کا، تو پھر کہتے ہیں کہ مما ہمیں اتنا لنچ دیا کرے کہ ہم سے کھایا جائے، ہماری بریک ختم ہو جاتی ہے۔ پھر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہیلدی بھی دوں، کہ جو ان سے کھایا بھی جائے، یہ نا کہ بچے پھر چھوڑ کے واپس گھر لے آتے ہیں۔ تو بس ادھر بچوں کا لنچ باکس ریڈی ہو گیا۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد گھر کے جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں وہ کرنے کے بعد، پھر آج میں نے لنچ میں بنائی تھی چکن بریانی، تو بچوں کو کھانا وغیرہ میں نے دے دیا تھا، ادھر اپنا میں پلیٹ ریڈی کر رہی تھی۔ اچھا، چکن بریانی کی جو ریسپی ہے نا، وہ میں نے ڈیٹیل سے شیئر نہیں کی، کیونکہ آلریڈی میں نے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ ولاگ میں بس یہ ہوتا ہے نا، اگر میں ریسپی شیئر کرنے لگ جاؤں تو پھر ولاگ بہت لانگ ہو جاتا ہے، تو بس میرے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ریسپی شیئر کروں تو اس کی نا میں سیپریٹ سے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں۔ تو ادھر آپ کے ساتھ نا میں نے یہ ایک آئیڈیا شیئر کرنا تھا۔ میرے پاس دوپٹہ تھا میرا لون کا نا، تو اس کی شرٹ اور ٹراؤزر تو کافی میں نے یوز کر کے پھر میں نے دے دیا تھا کسی کو۔ دوپٹے کا پرنٹ مجھے بہت پسند تھا، ہوتا ہے نا کافی دفعہ کا پرنٹ بہت اچھا لگے تو پھر دل نہیں کرتا کسی کو دینے کو، تو بس میں نے رکھا ہوا تھا۔ اچھا، یہ زیادہ میں نے دوپٹہ اتنا یوز بھی نہیں کیا تھا، تو بالکل فریش اس کی حالت تھی۔ تو پھر آج میرا نا دل کیا کہ آج میں اپنی بیٹی کی نا اس کی لانگ فراک سٹچ کروں۔ اس کا پرنٹ بھی کچھ اس طرح کا تھا نا کہ لانگ جو فراکز آج کل چل رہی ہیں، جو گھٹنوں کے نیچے تک چلتی ہیں، تو وہ نا اس میں یہ پرنٹ بہت اچھا لگنا تھا۔ تو بس آج میں نے سوچا چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، میں ڈیٹیل سے سٹیچنگ اور کٹنگ آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر رہی، صرف تھوڑے سے کلپ شیئر کروں گی، کیونکہ اگر ڈیٹیل سے میں اس طرح شیئر کروں نا تو پھر ویڈیو بہت لانگ ہو جاتی ہے۔ تو بس آپ کے ساتھ تھوڑی سی کٹنگ کا آئیڈیا دے دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں، اس کے 2 بارڈر تھے نا، اس کو میں نے ڈبل فولڈ کر کے، تو اس کو میں نے جو نیچے والا بارڈر تھا نا، جو نیچے اس کی میں نے فل جو ہوتی ہے لانگ ہم نے بنانی ہے اس طرح، وہ میں نے اس کی یہ کٹنگ کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اوپر والی جو میں نے کٹنگ کی ہے، وہ اس کی جو اوپر باڈی کہتے ہیں، پیٹی کہتے ہیں، تو وہ میں بناؤں گی، ٹھیک ہے۔ اس کی میں سلیو لیس اس کی سٹیچنگ کروں گی، اور نیچے دیکھیں اس کے میں چاروں طرف نا یہ موتیوں والی یہ پیکو کی ہوئی ہے، تو پیکو کو میں نے بالکل ریموو نہیں کرنا، پیکو کو میں نے اسی طرح نیچے یوز کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بارڈر سارا نیچے آئے گا۔ بس اب میں اس کی کٹنگ کروں گی اوپر اس کی باڈی کی، اور ساتھ سٹیچنگ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں، تو آپ کو میں ساری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو جی الحمدللہ دیکھیں میں نے سٹچ کر لی ہے، تو بس آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر نہیں کر سکی، کیونکہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے ڈیٹیل سے شیئر کرنا۔ تو بس آپ کے ساتھ یہ میں نے آئیڈیا شیئر کیا ہے کہ ایک لانگ کے دوپٹے سے آپ کس طرح فراک وغیرہ آپ سٹچ کر سکتے ہیں، اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد سٹچ بٹن رہ گئے ہیں، ترپائی رہ گئی ہے، اور آپ نیچے اس کا دامن دیکھیں، یہ دیکھیں یہ جو پیکو، اس کو بھی میں نے اسی طرح یوز کیا۔ اچھا، میں فراک میں نے ایک سٹچ کرنی تھی، تو اس میں سے بھی لیفٹ اوور پیسز بچ گئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر میری یہ جو چھوٹی بیٹی میری جو آیت ہیں
3 سال کی، تو ان کی بھی فراک ایزیلی بن گئی. اب دیکھیں کتنے زیادہ پیسز بچتے ہیں تو اگر ہم خود سٹچ کریں تو بس میں نے سلیو لیس دونوں بنائی. اگر شاید میں اس کی سلیوز بناتی تو یہ اس کی فراک نہ بنتی. میں نے سلیو لیس دونوں کی بنائی. اس کی بھی ترپائی کرنی ہے تو یہ دونوں کی میں ترپائی اور ٹچ بٹن وغیرہ لگا کے پھر میں آپ کو نا اس کی فائنل لک دکھاؤں گی. یہ اس طرح میں نے ایک لانگ فراک ہے تو جو آیت کی ہے وہ ذرا شارٹ ہے، وہ اس کے سائز کی تقریباً بالکل صحیح بنی ہے فراک. تو بس میں نے جب وہ سٹچ کی تو جب پیسز بچ گئے تو ساتھ میں نے اس کی بھی کٹنگ کر کے تو فوراً وہ بھی ساتھ میں نے سٹچ کر لی. تو جی اس کی یہ فائنل لک دیکھ لیں. ماشاءاللہ دونوں سٹچ ہو چکی ہیں. تو یہ دیکھیں یہ بالکل لانگ ہے، اس کے نا گھٹنوں سے نیچے تک یہ فراک جاتی ہے. اور یہ آیت کے سائز کی میں نے سٹچ کی ہے. دونوں سلیو لیس بنائی ہیں. سلیوز کے آگے بھی جو ہے اس کے آگے بھی میں نے پائپنگ کی ہے، گلے پہ پائپنگ کی ہے. اور پرنٹ بہت اچھا لگ رہا تھا نا اس کا جو بارڈر تھا، تو وہ اس فراک سٹائل میں یہ زیادہ کھلا ہوا یہ اچھا لگنا تھا. تو یہ پیکو کو بھی میں اس طرح نیچے اس طرح سیٹ کر دیا کیونکہ میں نے کٹنگ بالکل نہیں کی تھی، تو وہ پیکو بھی نیچے بالکل آ گئی ہے. تو آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرا آئیڈیا کیسا لگا. اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ایسے دوپٹے ہیں یا لیفٹ اوور پیسز بھی ہوتے ہیں تو آپ لوگ ان کو بھی ایسے یوز کر سکتے ہیں. تو بس میں جو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں بچوں کے، جیسے گرمیوں میں گھر میں پہننے والے سلیو لیس وغیرہ ہو گئے، تو وہ میں گھر میں خود ہی سٹچ کر لیتی ہوں. اگر زیادہ فینسی وغیرہ سٹچ کروانے ہیں تو وہ بھی میری ٹیلر میں ان سے سٹچ کرواتی ہوں. اچھا شوق مجھے بہت زیادہ ہے کہ اس طرح کوئی ہلکی پھلکی گھر میں نا بچوں کی سٹچنگ کرتی رہوں. اور بیٹیوں کا یہ ہوتا ہے کہ ڈیزائن جو بھی مدرس دیکھ لیں تو پھر دل کرتا ہے کہ ہم بھی سٹچ کر کے نا اپنی بیٹی کو پہنائیں. تو بس میرا یہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ میں نے یہ ایک دوپٹے سے میں نے سوچا تو ایک فراک کا تھا، تو الحمدللہ 2 فراکیں بن گئی. تو کوئی پیس بھی دیکھیں ضائع نہیں گیا، دونوں ہر پیس کا یوز ہو گیا. دونوں فراکیں ایزیلی اس کی ریڈی ہو چکی ہیں. تو یہ میں آپ کو ساری اس کی دکھا رہی ہوں کہ اس کے نیچے تک. اچھا باڈی کے اوپر یہ جو بلیک کلر کا جو بارڈر جو نیچے سے میں نے کٹنگ کی تھی نا، وہ بارڈر میں نے اوپر اس کی جو ہے کہتے ہیں اس کو پیٹی کہتے ہیں، وہ میں نے اس کے اوپر اس کی سیٹنگ کر دی ہے. کیونکہ نیچے بارڈر وہ آ گیا ہے اور اوپر اس کی یہ آ گئی ہے. اچھا میری نا چینل پہ میں نے کافی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں لیفٹ اوور پیسز سے فراک بنانے کا طریقہ. جو بھی آپ کے پاس پیسز آپ اس کا کیسے یوز کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ چیک کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں نے بلیک کلر کا یہ ٹراؤزر لے لیا تھا. یہ بہت اچھا اس کے ساتھ نا کمبینیشن اچھا لگ رہا تھا بلیک کلر کا. تو یہ اس کی اوور آل لک ہے. تو چلے جی اس کے ساتھ ہی مجھے اب دیجیے اجازت. اگر آج کی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یا آئیڈیا اچھا لگا ہے تو مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے جو ویورز ہیں دیکھنے والے ان کو کیسی ویڈیوز پسند ہے. پھر میں اسی ٹائپ کی آپ کے ساتھ ٹپس اور ٹرکس اور آئیڈیاز لے کر آؤں. تو چلے مجھے دیجیے اجازت. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تو آؤں گی انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ. اوکے اللہ حافظ.